عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں یہ لبرل ڈیموکریسی کے حوالے سے یہ انڈیکس سامنے آیا میرے تو میں حیران رہ گیا. اب یہ دیکھیں کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے جو انہوں نے وہ رکھے ہیں پیرامیٹرز، تو گرین کلر کے جو کنٹریز ہیں وہ ڈیموکریٹک ہیں، لال کلر کے لیس ڈیموکریٹک ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب گرین ہے، ڈیموکریٹک ہے، جہاں کبھی زندگی میں الیکشن نہیں ہوئے. بھارت لال ہے، لیس ڈیموکریٹک ہے. افغانستان لال ہے، سمجھ میں آتا ہے. پاکستان لال ہے، سمجھ میں آتا ہے. ایران جہاں پہ ہر 5 سال بعد ریگولرلی الیکشن ہوتے ہیں ڈسپائٹ کرائسس اور سب کچھ، اور فری الیکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پری الیکشن کچھ رولز ہیں جیسے کہ اسلامسٹ ہے یہ وہ. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے فری الیکشن، جو سعودی عرب میں ہو رہے ہیں بھائی صاحب. لیکن بھارت لیس ڈیموکریٹک ہے. تو یہ ہے کہ میں نے کہا آپ کے سامنے یہ رکھوں. عزیز دوستوں، ہمارے پاکستان کے ہوم منسٹر عاصم منیر کے رشتہ دار، آرمی کے سب سے بڑے ایجنٹ، جو کہ پولیٹیشینز میں سب سے پاورفل ہیں مور دین شہباز شریف، انہوں نے ابھی کہا کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان سے کم از کم 100 سے 150 بلین ڈالر باہر گیا ہے. یہ سٹنگ ہوم منسٹر کہہ رہا ہے جن کی اپنی سرکار ہے. کہ میں بزنس بھی کرتا ہوں اور دوسری سائڈ پہ اب گورنمنٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا اندازہ اس چیز کا لگا سکتا ہوں کہ ایک مسٹرسٹ ضرور ہے دونوں کے درمیان میں. جب آپ دوسری سائڈ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بھی بزنس مین کر رہے ہیں، یہ بھی بزنس مین کر رہے ہیں، جبکہ وہ 1 یا 2% یا 1% بھی کم لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پوری بزنس کمیونٹی کو آپ سزا نہیں دے سکتے. اب رہی بات کہ پچھلے 3-4 سالوں میں کتنا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے ہی نمبرز ہیں. تقریباً 100 بلین 3 سالوں میں جو گیا ہے پاکستان سے باہر، چلا گیا، اس کے اوپر بحث نہیں کرتے. لیکن کس طریقے سے گیا اس پہ بھی بات نہیں کرتے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں پتہ نہیں نکالا جا سکتا، تو میرا خیال ہے کہ صرف 1-2 بندوں کو کراچی میں اٹھانے کی دیر ہے، سارا کچھ پتہ چل جائے گا. تو اس لیے اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا. بزنس مین کے لیے ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں وہ بھی اچھا ہو جائے گا. بٹ ایک جیسچر تو بزنس کمیونٹی سے اچھا آ جائے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے خود یہ بات کی، روشن اکاؤنٹ موجود ہے، سب کے پیسے دبئی میں یا باقی جگہ موجود ہیں. ہم نہیں کہہ رہے سارے پیسے لے آئیں چلیں گے، اس کا 20 یا 30% آپ پاکستان میں لے آئیں واپس، اسی اکاؤنٹ کے تحت لے آئیں، تو یہ بڑے آرام سے 10 بلین ڈالر سے زیادہ ہو جائیں گے. وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ 100 سے 150 بلین ڈالر پاکستان سے باہر گیا ہے. یہ جو باہر گیا ہے نا 100 سے 150 بلین ڈالر، دس از کولڈ بلڈی منی لانڈرنگ. اور آپ کا اپنا ہوم منسٹر ایڈمٹ کر رہا ہے. وہ دھرندر فلم میں خانانی برادرز کا دکھایا تھا، وہ سب سے بڑے منی لانڈرر تھے. الطاف خانانی کو امریکہ میں 27 سال کی سزا ہوئی تھی. اب تو کوئی خانانی نہیں ہے. تو ہر دور میں منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے پاکستان میں، اور اس میں پاکستان آرمی انوالوڈ ہوتی ہے اور کوئی نہیں. عزیز دوستو، یہ جو ہوم منسٹر کا ایڈمیشن ہے یہ آئی اوپننگ ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو جنہوں نے پیسے باہر بھیجے ہیں نا، وہ اپنے 10-20 ڈالر 10-20
बिलियन डॉलर ही वापस ले आएं, लेकिन यह है कि तो हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। अजीज दोस्तों, शेम, इसको शेम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये शहबाज शरीफ की सरकार में 100 से 150 बिलियन डॉलर बाहर गया है। पाकिस्तान किस तेज़ी से शिप पाकिस्तान का डूब रहा है। तो भाई साहब, अमेरिका, सऊदी अरब कितना भी कोशिश कर लें, इस डूबते शिप को अब आर्टिफिशियल तरीक़ों से ज़्यादा बचाया नहीं जा सकता। अब अजीज़ दोस्तों, मैं कुछ इंटरनेशनल चीज़ों की तरफ आऊँगा। चाइना ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी 240 साल की ज़िंदगी में सिर्फ 16 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें अमेरिका किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं था। 240 साल की हिस्ट्री है अमेरिका की, जिसमें सिर्फ 16 साल अमेरिका बगैर जंग के रहा है, अदरवाइज जंग होती है हर बार। अब प्रेसिडेंट ट्रंप अगले महीने चाइना जाने का प्लान कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना की मक्खन पॉलिश भी बहुत करनी शुरू कर दी है। जैसे कि इन्होंने अभी रिसेंटली चाइना को खुश करने के लिए कहा था कि मैं अगले महीने चाइना जा रहा हूं और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं चाइना जाऊंगा और मैं वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स भी करूँगा चाइना के साथ। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। चाइना से पंगा नहीं ले सकता डोनाल्ड ट्रंप। और इसने ट्वीट में कहा कि हाईली रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ मेरी मीटिंग हो रही है और मैं 14 या 15 मई को जाऊँगा। मेरे साथ फर्स्ट लेडी मेलिना भी होगी और हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे। सॉरी, इसने कहा था कि प्रेसिडेंट जी अमेरिका आ रहा है और हम उसके होस्ट होंगे वगैरह वगैरह, और मैं इस मीटिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन अजीज़ दोस्तों, दूसरी तरफ ये जो वेनेजुएला और ईरान का पेट्रोल रोका है, ये भी तो ट्रंप ने चाइना को क्रश करने के लिए ही रोका है। तो ये चीज़ें भी देखनी होंगी कि किस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के साथ गेम्स खेल रहा है। अजीज़ दोस्तों, मसला ये है कि इंडिया के बारे में मुसलसल प्रेसिडेंट ट्रंप नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है। अभी इसने कहा कि शिट हॉल और पता नहीं क्या क्या इंडिया के बारे में कहा था। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल और माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ करके ये भी इंडिया को वो कर रहा है। लेकिन देखें, इंडिया हाथी है, इंडिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है ना। इंडिया ने ट्रंप की इन सारी बदतमीजियों को चुपचाप देख रहा है कि बेटा फंसना तुमने है, तबाही के रास्ते पे तुम जा रहे हो, इकोनॉमी तुम्हारी डाउन हो रही है, इन्फ्लेशन तुम्हारे यहाँ है। और जिस तरह ट्रंप अपने एलाइज लूज करता जा रहा है, इससे नज़र आ रहा है कि अमेरिका कितनी तकलीफ़ में है। अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स हमारा नेबर है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उसकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से गुडमुड है 200 साल से। लेकिन अब हम उस पे काउंट नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ फॉलिंग अपार्ट और वो जो स्पेशल रिलेशनशिप थे वो ओवर हो चुके हैं, अब ये बर्डन बन चुके हैं। और यह है कि काफ़ी चीज़ें कहीं, इसके अलावा भी एक मौके पे कुछ उन्होंने कहा। तो ट्रंप अपने अलाइज लूज कर रहा है। सबसे बड़ा अलाई जो ट्रंप का था वो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम यानी यूरोप। अभी फ्रांस में मीटिंग हुई यूरोपियन लीडर्स की, जिसमें
یو کے پرائم منسٹر کیر اسٹارمر، پریسیڈنٹ ماکرون فرانس کے، جرمن چانسلر، اٹالین پرائم منسٹر، پورے یورپ کے لیڈرز مل کے بیٹھے تھے وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ آگے یورپ کو کیسے اسٹرانگ بنایا جا سکے. اور یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے کافی مشکلات بڑھیں گی اگر وہ اپنے الائی پاکستان جیسے کنٹریوں کو بنانا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. نہ پاکستان اس کا فائدہ ہوگا نہ امریکہ کو اس کا فائدہ ہوگا. لانگ رن میں یہ دونوں نقصان میں اٹھائیں گے. ایکس ڈیپٹی سیکرٹری آف یو ایس کیمبل نے کہا کہ امریکہ انڈیا کو فار مور امپورٹنٹ پارٹنر سمجھتا ہے پاکستان سے، اور امریکہ کا فیوچر پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ ہے. اور یہ موسٹ آف دا امریکنز کی یہی تھنکنگ ہے. عزیز دوستوں، تھوڑا میں یو کے حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ 2023 میں، جو کہ لیٹسٹ ڈیٹا اویلیبل 2023 کا ہے، 3430 LGBT کی ازائلم کلیم ہوئی ہیں کہ ہم گے ہیں یا لیسبین ہیں اس لیے ہمیں ازائلم دو، جس میں سے 42% پاکستانی نیشنل نے یہ اپلائی کیا ہے LGBTQ کا ازائلم، لارجسٹ نمبر. اور یہ ہے کہ اس میں حیرت کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹوٹل ازائلم اپلیکیشن جو ہوئی ہیں نا، اس میں سے 578 پاکستانی لیسبین، گے، بائی سیکشول کے نام پہ ازائلم لی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں بیلجیم میں تھا اور میں منسٹری آف جسٹس میں ایز اے ٹرانسلیٹر کام کرتا تھا تو مجھے ازائلم کے رولز کا پتہ چلا. یونائٹڈ نیشنز کا جو ریفیوجی چارٹر ہے اس کے مطابق 5 کنڈیشنز ہوتی ہیں جس پہ کوئی بھی آدمی دنیا میں کہیں بھی ازائلم لے سکتا ہے کہ اس کو اپنے ملک میں ان 5 بیسس پہ خطرہ ہو. ایک تو یہ کہ پولیٹیکل اس پہ اس کی جان کو خطرہ ہو، دوسرا ریلیجیس بیس کے اوپر اس کی جان کو خطرہ ہو، جیسے کوئی سنی کہے کہ مجھے ایران میں خطرہ ہے کیونکہ وہ شیعہ میجورٹی ہے، قادیانی احمدی کہیں پاکستان میں ان کو خطرہ ہے کیونکہ وہاں پہ ان کو کافر مانا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. نائجیریا کے کرسچنز کو خطرہ ہے. اس طرح 5 کنڈیشنز ہیں. ایک کوئی سوشل فیکٹر آتا ہے، اس میں سوشل فیکٹر میں آتا ہے کہ میں پاکستان میں LGBTQ قانون لیگلی الاؤڈ نہیں ہے، گے اور لیسبین الاؤڈ نہیں ہے، اس لیے میں گے ہوں اس لیے میری جان کو خطرہ ہے، یا میں لیسبین ہوں اس لیے میری جان کو خطرہ ہے. تو اس وقت پاکستانیوں کو یہ سب چیزیں پتہ نہیں ہوتی تھی. جو آتا تھا وہ، اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو مسلم لیگ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو پیپلز پارٹی MQM پولیٹیکل اس پہ ہی زیادہ تر ہوتا تھا. کچھ لوگ، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ، وہ احمدی کا کر دیتے تھے کہ ہم احمدی ہیں، لیکن ان کی ازائلم اس لیے نہیں چلتی تھی کہ احمدیوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک یورپ میں ہی ہے، جرمنی اور UK میں. تو ان کے ہیڈ آفس نے ڈائریکٹ یورپ کے سارے گورنمنٹ کے ساتھ کنیکشن رکھے تھے کہ آپ کے پاس کوئی بھی احمدی کی ازائلم اپلیکیشن آئے تو آپ ہم سے کنفرمیشن لے سکتے ہیں کہ وہ احمدی ہے کہ نہیں. تو اس سے کیا ہے کہ وہ فوراً کلیئر ہو جاتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، احمدی نہیں ہے. کچھ لوگ کنورٹ کر لیتے تھے. لیکن پھر ایک لاہور کا لڑکا آیا تھا، عمران، اس کو وہ پڑھا لکھا تھا تو اس نے اسٹڈی کر کے اس نے ازائلم لی کہ میں گے ہوں اور میں ایک لڑکے کے ساتھ رہتا تھا، مولویوں کو پتہ چل گیا، میرا فتویٰ نکل گیا، میں بھاگا پاکستان. حالانکہ اس کی بھی چلی نہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے. اب UK میں یہ ٹرینڈ انہوں نے بنا لیا ہے کہ ہم گے اور لیسبین وہ کرتے ہیں. عزیز دوستوں، UK کے حالات کے حساب سے میں یہ بتا دوں کہ 7 مئی کو یہاں پہ لوکل باڈیز کے کونسلرز کے الیکشن ہو رہے ہیں. لیبر پارٹی کا حال دیکھیں، یہ لیبر پارٹی ہے، لیبر پارٹی کے یہ کینڈیڈیٹس ہیں. اب اندازہ لگا لیں کہ کہاں جا رہا ہے UK. اور یہ
लेबर पार्टी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी कि शो रेसिज्म द रेड कार्ड, कि हम रेसिज्म के खिलाफ हैं। ये जितने लोग खड़े हैं इनमें एक गोरा नहीं है। रेसिज्म इज नॉट कि आप गोरा काले के खिलाफ है या गोरा काले को टारगेट करता है। रेसिज्म इज बेस्ड ऑन कलर। काले के खिलाफ, काला भी अगर गोरे के खिलाफ है तो दैट इज ऑल्सो रेसिज्म। और ये आप बताएं कि इसमें एक गोरा नहीं है। ये बीच में जो बैठी है ना, ये सीमा मल्होत्रा है, इंडियन ओरिजिन की सीमा मल्होत्रा मिनिस्टर है इस वक्त लेबर कैबिनेट में, और पिछले 3 टर्म से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम रेसिज्म के खिलाफ हैं, इनमें एक गोरा नहीं है, ये सारे गोरे के खिलाफ हैं। तो ये भी रेसिज्म है। अजीज दोस्तों, मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही मेरे पास था। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting.